بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع سجدہ بھی جنت بھی۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ سجدہ کہتے کسے ہیں۔ سجدہ لغت میں زمین پر سر رکھنے، عاجزی کرنے اور سر جھکانے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں 7 اعضاء کا زمین پر لگانا عبادت یا اطاعت کی نیت سے سجدہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سجدہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ عبادت جو اللہ رب العزت کو کیا جاتا ہے، دوسرا سجدہ تعظیم جو فرشتوں نے پیارے آدم علیہ السلام کو کیا، اور تیسرا سجدہ تحیہ جو پیارے یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سجدہ عبادت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو کرنا یہ شرک ہے۔ اور آخری 2 سجدے یعنی کہ جو فرشتوں نے پیارے آدم علیہ السلام کو کیا اور یعقوب علیہ السلام نے پیارے یوسف علیہ السلام کو کیا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ صرف سجدہ یہ بھی عبادت ہے، مگر رکوع اور سجود صرف یہ عبادت نہیں، یہ نماز کی حالت میں عبادت ہے۔ لہذا سجدہ نماز کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ اب آئیے گا، اس پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے شروع میں اس کی تعریف کی کہ 7 اعضاء کا زمین پر رکھنا یہ سجدہ ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 دونوں ہاتھ، 2 گھٹنے، قدموں کے کنارے۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن کو سجدے کے وقت زمین پر رکھا جاتا ہے۔ پیشانی 1، 2 ہاتھ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 اور دونوں قدموں کے کنارے، یہ 2 ملا کر 7 چیزیں ہیں جن کو سجدے کے وقت زمین پر رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ سجدے میں ناک بھی لگائی جاتی ہے، مگر اس حدیث مبارکہ میں جو ذکر ہی نہ ہوا وہ اس لیے کیونکہ پیشانی اصل ہے اور ناک اس کے تابع ہے، تو پیشانی کا ذکر کر دیا۔ جب پیشانی کا ذکر کیا جو تابع ہے وہ اس کے حکم میں داخل ہو گیا۔ اور قدموں کے جو کنارے ہیں نا، ان سے مراد جو ہے وہ پورے پنجے ہیں۔ اس طرح کے جو 10 کی 10 انگلیاں ہیں ان کا سر جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں برابر رہو، تم میں سے کوئی بھی اپنی کونیے وہ بچھا کر نہ رکھے۔ کونیے بچھا کر نہ رکھے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اس انداز سے کرے کہ سر کے آس پاس انگلیاں بالکل ملی ہوں، اور یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی جو گدی ہے جسے لوگ کہتے ہیں کانوں کی لو کے درمیان ہو، اور اس حالت میں سجدہ کیا جائے کہ اگر کانوں کی گدی سے یعنی کہ یہ جو لو ہے یہاں سے پانی کا کوئی قطرہ یا پسینہ ٹپکے تو وہ انگوٹھے پر گرے،
اور یہ حکم مردوں کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت اپنی کونیوں کو بچھا کر رکھے گی، کیوں؟ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ اب آئیے گا وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی شروع میں، جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ سجدہ بھی جنت بھی۔ اس پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے اور بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ سجدہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور کس انداز سے بندہ سجدہ کر کے جنت میں اپنا داخلہ وہ ممکن کرتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں یہ حدیث مبارکہ حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان سے ملا۔ فرماتے جب میری ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب وہ عمل میں کروں تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرا داخلہ جنت میں فرما دے۔ فرماتے جب یہ بات میں نے کہی تو آپ خاموش رہے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ ان کو یہی عرض کیا کہ جناب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب وہ میں کروں تو اللہ رب العزت اس عمل کرنے کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ فرما دے۔ فرماتے ہیں وہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار یہ بات کہی کہ جناب کوئی ایسا عمل کہ جب وہ میں عمل کروں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت میرا داخلہ جنت میں کر دے، تو فرماتے ہیں اس بار انہوں نے پھر جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ یہی سوال میں نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی پہلے 2 مرتبہ خاموشی اختیار کی اور تیسری مرتبہ جواب دیا، میں محبوب علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین دیکھیں یہ صحابہ کا ادب ہے۔ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے میں نے جب سوال کیا نا تو محبوب علیہ السلام بھی 2 مرتبہ خاموش رہے اور تیسری مرتبہ جا کر سرکار نے جواب دیا۔ اب جواب کیا کریم آقا علیہ السلام نے دیا؟ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ زیادہ اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کوئی بھی سجدہ اللہ کو نہ کرو گے مگر اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہارا درجہ بڑھائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین یہ ہے سجدہ بھی جنت بھی۔ فرمایا اللہ رب العزت کے لیے زیادہ سجدے اختیار کرو، فرائض میں بھی نوافل میں بھی، آگے پیچھے جب بھی آپ کو وقت ملے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرو، سجدہ کرو، سجدے کو طول دیا کرو تاکہ اس سجدے کی وجہ سے خطائیں بھی معاف ہوں اور بندے کا جنت میں داخلہ بھی ممکن ہو جائے۔ عزیز سامعین یہ میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھا کہ سجدہ کس انداز میں کرنا ہے، سجدے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور سجدے کی کتنی حالتیں ہیں اور کون کون سی حالت وہ جائز ہے اور کون سی نہیں جائز، پھر اس پر سجدہ کس طرح بندے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو احکام شریعہ سیکھ کر پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔